السلام علیکم خواتین و حضرات. مجاہد عشائی کے ساتھ انفارمیشن سسٹمز کا چھٹا لیکچر سیریز CS507 میں. آج کے لیکچر میں ہم اب انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے ڈیٹیل میں گفتگو شروع کریں گے. اب تک ہم نے آرگنائزیشنز کی بات کی، آرگنائزیشنز کے کلچر کے حوالے سے بات کی، آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز کے اسٹرکچر کیا ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جیسے جیسے اسٹرکچر، جیسے جیسے آرگنائزیشن کا سائز، جیسے اس کی جو بھی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، یا ان آبجیکٹیوز سے ہم انفارمیشن نیڈز جو ہیں وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جی انفارمیشن کیوں چاہیے ہوتی ہے، کس پرپز کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پرپز جو ہے وہ بیسکلی ڈسیشن میکنگ کا پرپز ہوتا ہے کہ جی کسی ویریفائڈ ڈیٹا یا ویریفائڈ انفارمیشن، پروسیسڈ انفارمیشن کی بیسس کے اوپر ہم اپنے ڈسیشنز کو بیس کریں، چاہے وہ انفارمیشن فگرز سے حاصل ہو رہی ہے، چاہے وہ انفارمیشن مارکیٹ سے حاصل ہو رہی ہے، چاہے وہ سپلائر چین سے حاصل ہو رہی ہے، چاہے وہ کنزیومرز سے حاصل ہو رہی ہے، کمپٹیٹرز سے حاصل ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے جو ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ جی ہمارا جو کمپٹیشن ہے مارکیٹ کے اندر نیشنلی اور انٹرنیشنلی وہ اب کیسا ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کیا تدبیر کرنی چاہیے. تمام انفارمیشنز ہیں جو کہ ہم اکٹھی کرتے ہیں اور جن کو پروسیس کرتے ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر آگے انفارمیشن نیڈز کو پورا کرتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہم بہت حد تک کر چکے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم انفارمیشن سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد پریسائسلی کیا ہے، ہم کس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ گاڑی آگے کیسے چلے گی. انفارمیشن سسٹمز کس کس قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کو کیسے پھر ہم تدبیر دیتے ہیں، ان کو کیسے پلان کرتے ہیں، ان کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم اگلے کچھ لیکچرز میں انکلوڈنگ دس لیکچر اس میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہم نے سوچنی ہے اور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دو الفاظ عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اور کسی بھی کاروبار کے اندر. وہ دو الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہو گیا سسٹمز کی بات کرتے ہیں ہم، اور دوسری بات جو ہم کرتے ہیں وہ ہم پروسیجرز کی بات کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے، بہت دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے کہ جی ان کے یہاں تو کوئی سسٹم یا کوئی پروسیجر نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے ایک فرد ہو، چاہے ایک ادارہ ہو، چاہے آرگنائزیشن ہو، انسٹیٹیوشن ہو، ہر جگہ پہ اور ہر شخص اور ہر فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت کام کر رہا، چاہے وہ سسٹم لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. اور انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ دیر از اے میتھڈ ان ایوری میڈنس. تو میتھڈ تو موجود ہے، وہ طریقہ کار موجود ہے کہ جس کے حساب سے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہ پروسیجر ہے جو ان لکھا ہے، یا وہ سسٹم ہے جو ان لکھا ہے جس کو میں آپ سب فالو کرتے ہیں. ہم سب اپنے لیے ایک روٹین جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، سیر پہ جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، دفتر جانا ہے یا کاروبار پہ جانا ہے. اب یہ ایک روٹین یا ایک سسٹم بن گیا ہے اور آپ اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں. اس سسٹم میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو آپ کی وہ جو روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، سب سے پہلی بات تو اس چینج کی وجہ سے آپ کی وہ جو سیٹ روٹین ہے، سیٹ پروسیجر ہے، سیٹ سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. کوئی شخص 8 بجے صبح آپ کے گھر نازل ہو جاتا ہے، وہ صاحب آدھے گھنٹے کے لیے آپ سے ملاقات کرنی، بڑا ضروری کام.
تو آپ کی روٹین میں چینج آ گئی. اسی طریقے سے کاروبار کے اندر بھی چینجز جو ہیں وہ آتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی شخص جو ہے یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ کسی سسٹم کے تحت، کسی نظام کے تحت کام نہیں کرتی، تو یہ غلط بات ہے. ہر شخص، ہر ادارہ، ہر آرگنائزیشن کا کوئی نہ کوئی نظام تو بہرحال ہوتا ہے. اب پروسیجر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ پروسیجر کو ہم ڈیفائن کرنے لگیں تو پروسیجر از اے ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشنز ایمڈ ایٹ ڈسکرائبنگ ہاؤ ٹو پروسیڈ ان اچیونگ اے پری ڈیفائنڈ مائلسٹون یا ٹارگیٹ یا ایکٹیویٹی. یعنی ہم نے اپنے لیے ایک طریقہ کار لے ڈاؤن کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس کو متعین کر دیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہوگا اگر ہم نے یہ فلاں کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے سیلز کرنی ہے تو سیلز کا پروسیجر جو ہے وہ یہ ہوگا، وہ طریقہ کار جو ہے اس کو جب ان طریقے مختلف طریقے، کیونکہ ہر چیز کے لیے طریقہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. آپ نے سیلز کے لیے اگر ایک طریقہ واضح کیا ہے تو وہی طریقہ جو ہے وہ آپ کی جو پرچیزنگ ہے یا خرید جو ہے اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، وہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. ان کے لیے ہر چیزوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پروسیجرز جو ہیں وہ آپ کو بنانے ہوں گے. اور جب یہ سارے پروسیجرز کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو ایک نظام بن جاتا ہے، اور وہ نظام کو ہم انگریزی میں سسٹمز کہہ رہے ہیں. کہ سسٹمز آر اے کلیکشن آف پری ڈیفائنڈ پروسیجرز ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر in a sequenced logical manner in order to collectively achieve the desired results. اب یہ سارے جو آپ نے طریقہ کار یا پروسیجرز یا سسٹمز بنائے، پروسیجرز بنائے ہیں، ان پروسیجرز کا ظاہر ہے کوئی مقصد ہے کہ جی مال جو را مٹیریل ہے، خام مال ہے، اس کی خرید جو ہے وہ بر وقت ہونی چاہیے، وہ فیکٹری میں بر وقت ہونا چاہیے. جو آپ گڈز اپنی دکان سے بیچ رہے ہیں وہ آپ کے پاس بر وقت آنا چاہیے تاکہ آپ کسٹمرز کو وہ دے سکے. یہ نہیں کہ شیلف خالی پڑے ہوئے ہیں اور کسٹمرز جو ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں چیز ہے تو آپ کے جی وہ تو نہیں ہے، ابھی آئی نہیں ہے میرے پاس. وہ کاروبار کا جو آبجیکٹو ہے کہ جی کاروبار میں آپ نے اس خام مال سے کچھ گڈز مینوفیکچر کرنے ہیں، اس دکان میں جو مال آتا ہے اس مال کو آپ نے بیچنا ہے، سیلز کرنی ہے، سیلز کر کے جتنے اخراجات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ نے اپنے لیے کمانا ہے، اور دیگر جو آپ کے ساتھ انویسٹرز ہیں اس کاروبار میں شامل ان کے لیے بھی پیسہ کمانا ہے، جو کہ ہم کہتے کہ جی پروفٹس بنیں گے اور پروفٹس جو ہیں وہ ہم لیں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو سسٹم، نظام جو ہے وہ ان تمام پروسیجرز کی ایک کلیکشن ہے اور ان کو مل کر کے یہ بنایا جاتا ہے. اور چونکہ ان تمام پروسیجرز کا، ان تمام طریقہ کار کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، اور وہ ریلیشن شپ کا بھی آبجیکٹو یہی ہے کہ جی مال بنے، مال بکے، پروفٹ کمایا جائے، وہ چیزیں بنائی جائیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. مال، خام مال وہ خریدا جائے جو بہتر کوالٹی کا ہے اور کم دام میں آپ کو دستیاب ہو رہا ہے. مشینری وہ ہونی چاہیے کہ جس سے ایفیشنسی زیادہ ہو، پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو. حالات، انوائرمنٹ جس کے اندر تمام لوگوں نے مل کر کے کام کرنا ہے اور یہ تمام چیزوں کو اچیو کرنا ہے، وہ ماحول کیسا ہے، ان کے لیے سہولیات کیا ہیں، ان کی تکالیف، ان کی پریشانی، ان کی ضروریات کو کیسے وہ آرگنائزیشن میٹ کرتی ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اینڈ رزلٹ سے ہے، اور اس اینڈ رزلٹ کے لیول آف اچیومنٹ سے. ظاہر ہے کہ کسی بھی کمپٹیٹو مارکیٹ کے اندر جب ہم ہوں گے
تو جب تک آپ کی ایفیشنسی، آپ کی کمپٹیٹیونیس، آپ کی مارکیٹنگ، آپ کی تمام ایفیشنسیز جو ہیں وہ ایک خاص لیول کی نہیں ہوں گی، اس وقت تک ڈیزائرڈ ریزلٹس کا اچیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. یہ پروسیجرز، یہ سسٹمز جو ہیں یہ ہمیں مدد دیتے ہیں ایک قاعدگی کے ساتھ، ایک پلانڈ آرگنائز طریقے کے ساتھ کام کرنے کی اور ان گولز کو اچیو کرنے کی. انہی طریقہ کار اور انہی سسٹمز کے تحت ہمارے سامنے ٹارگٹس بھی آتے ہیں، ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سکسیس اور فیلئر پھر اسی حوالے سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اب سسٹمز اور پروسیجرز تو ہم بنا لیے، وضع کر لیے، لیکن وضع کرتے وقت ان کو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کچھ ان طریقہ کار کے اندر کنٹرولز اور چیکس بھی ہونے چاہیے. وہ کیوں ہونے چاہیے؟ تاکہ ویریفیکیشن آف واٹ ون از ڈوئنگ بائی دی ادر. جی ٹھیک ہے، مشین مال بنا رہی ہے، جی ظاہر ہے کوالٹی کا مال بنتا ہوگا. نہیں، اس کی جو بھی مال بن رہا ہے اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے لوگ متعین ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ کوالٹی چیک کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ بنا ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کو علیحدہ کر دیتے کہ یہ قابل استعمال یا قابل فروخت نہیں ہے. تو چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ پروسیجرز اور سسٹمز کے اندر بلڈ ان کیے جاتے ہیں. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی انٹر ریلیشن شپ کی کہ جی یہ پروسیجر جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہوتے. پروسیجرز کا انٹر ریلیٹڈ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک پرچیز آرڈر بنایا ہے، آپ نے پرچیز کرنا ہے کچھ، آپ وہ پرچیز آرڈر بنا کے سپلائر کو جاری کر دیتے. اگر آپ کے گیٹ والے کو نہیں پتا کہ آپ نے کوئی مال خریدنا ہے اور اس مال کے آنے کی امید ہے، تو وہ فیکٹری کے اندر کسی گاڑی کو، کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گاڑی کوئی چیز لے کر کے مال لے کے اندر نہیں آ سکتی، نہ باہر جا سکتی، جب تک کہ اس کے پاس کوئی ریٹن آتھرائزیشن کمپنی کا جاری کیا ہوا نہ ہو، تو وہ فیکٹری کے اندر نہیں آنے دے گا. لہٰذا اس کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جی مال آنا ہے فلاں سپلائر سے، یہ مال فلاں قسم کا مال. اسٹور جہاں پہ اس مال نے کو ویئر ہاؤس آپ نے کرنا ہے، اس جگہ کا جو انچارج ہے اس کے پاس بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ جناب یہ مٹیریل آئے گا، اس کے پاس اتنی کوانٹٹی آنی ہے، اس سے زیادہ نہیں آنی چاہیے، اس سے کم نہیں آنی چاہیے، اور پھر اس کا کچھ کام ہے کہ جی وہ کچھ اور کاغذ بنا. وہ ایک پرچیز آرڈر جو ہے اس نے پرچیز کے پاس بھی جانا ہے، اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن گیٹ کے پاس بھی جانی ہے. وہی پرچیز آرڈر جو ہے وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے جنہوں نے بل پے کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس پروسیجر کا حصہ بن جاتی. پرچیز ہوگی کیسے؟ یہ بھی پروسیجر کا حصہ ہے. ٹینڈر سے ہوگی، سلیکٹڈ لسٹ آف سپلائر سے ہوگی، اپرووڈ لسٹ آف سپلائر سے ہوگی، کس سے ہوگی؟ مینوفیکچرر سے ہوگی، ان کے ڈیلر سے ہوگی، یا بازار سے ریٹیل میں آپ خریدیں گے، کیسے کریں گے؟ یہ بہت ساری چیزیں یہ جو ہے وہ کنٹرولز اینڈ چیکس جس کی میں بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں بلڈ ان کی جاتی ہیں، تاکہ وہ نظام جو آپ وضع کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں اور وہ پروسیجرز اور طریقہ کار جو لے ڈاؤن کر رہے ہیں وہ ایفیکٹو ہوں اور صحیح طریقے سے آپ کو آپ کے آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے وہ چل سکے. تو سسٹمز اینڈ پروسیجرز کو ڈیفائن کرنا جو ہے اور لکھنا یا بنانا جو ہے وہ خالی یہ نہیں کہ جی کوئی طے کر لے کیسے، اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور ان سب چیزوں کو، ان سب باتوں کو ہمیں سوچنا پڑتا ہے جب ہم کسی بھی ایک سب سیکشن یا ایک پروسیجر کو
کسی بھی چیز کے حوالے سے پروسیجر جو ہے اس کو ہم دیکھنے، لکھنے یا وضع کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سسٹمز اینڈ پروسیجرز ہم نے طے کیے کہ جناب ہمارے آبجیکٹوز کو بہتر انداز میں اچیو کرنے کے لیے متعین کیے گئے. اور کیا صرف یہی فائدہ ہے اس کا؟ نہیں. اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے طریقہ کار، اور جو طریقہ کار کے اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ایز دی اونرز، ایز دی مینیجرز آف دا بزنس، کہ بھائی وہ جو طریقہ کار ہم نے بنائے ہیں وہ ہمیں وہ تمام انفارمیشن مہیا کر سکتے ہیں، یا ان کے ذریعے ہم وہ تمام انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں ضرورت ہے یا نہیں. کیونکہ تمام چیزوں کو اسٹیبلش کرنا، ان پروسیجرز کو، ان سسٹمز کو، اور ان سے پھر انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا، یہ سب کام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس، آپ کے پاس ایسی انفارمیشن آئے جو تصدیق شدہ ہو اور وہ ہمیں ڈسیشن میکنگ کے اندر مدد دے سکے، اور وہ ہمیں اپنے پرفارمنس کے بارے میں انفارمیشن دے سکے، ہمیں اپنے کمپٹیٹرز کے بارے میں انفارمیشن دے سکے، ہمیں مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے سکے، ہمارے مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے وہ ہمیں انفارمیشن دے سکے کہ اس کا رسپانس جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑھ گیا ہے، اس کو خریدنے کا، یا کم ہو گیا. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کے لیے، جن سے جو ذہن میں آنی چاہیے، اور جن کی وجہ سے ہم سسٹمز اور پروسیجرز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اگر ہم کسی سسٹم، کسی پروسیجر کو ڈیفائن نہیں کرتے تو پھر جو میں نے پہلے کچھ دیر بات کی تھی کہ دیر از اے میتھڈ ان ایوری میڈنس بٹ دین اٹ از میڈنس. یعنی ہر شخص اپنے لحاظ سے کام کر رہا ہوگا، ایک قاعدگی کے ساتھ نہیں چل رہا ہوگا، ایک نظم کے ساتھ نہیں چل رہا ہوگا. اور جب یہی تمام پروسیجرز وغیرہ جو ہیں ان کو ہم نے لاجیکل انداز میں تشکیل دینے کے بعد سسٹمز بنائے، تو جو انفارمیشن ان سے حاصل ہوتی ہے وہ انفارمیشن از آلسو اے ریفلیکشن آن دی کوالٹی آف دا سسٹم دیٹ وی ہیو ڈیزائنڈ. یہ نہیں کہ جی آپ کو انفارمیشن کچھ چاہیے، سسٹم آپ نے جو بنایا وہ کچھ وہ انفارمیشن دے ہی نہیں سکتا، تو پھر اس سسٹم میں چینج لانے کی بات ہے. کیونکہ ڈیزائرڈ ریزلٹس، ڈیزائرڈ انفارمیشن، ڈیزائرڈ ڈیٹا وہ آپ کو چاہیے. ڈیزائرڈ آبجیکٹوز، لیڈ آؤٹ اسٹیٹڈ آبجیکٹوز جو ہیں وہ ان کو میٹ کرنا لازم ہے. اور اگر وہ سسٹم، اگر وہ پروسیجر نہیں میٹ کرتا تو ظاہر ہے کہ جی پھر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے، تو اس کو درست کرنا پڑے. تو آبجیکٹوز یا پرپزز آف سسٹمز اینڈ پروسیجرز یہ ہو گئے کہ انفارمیشن آپ کو مہیا کرنی ہے، اس کے تھرو آپ کے مختلف کام جو ہیں ایک بزنس سے ریلیٹڈ جتنے مختلف اس کے فیسٹس ہیں، اس کی سائڈز ہیں، اس کے پہلو ہیں، ان کو ایک آرگنائزڈ پلانڈ طریقے سے ان کو چلانے کی بات ہے. اور پھر یہ کہ جی کیا وہ سسٹم اور پروسیجر جو ہے وہ آپ کو ڈیزائرڈ انفارمیشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، کیا وہ ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے آپ کی ان معلومات کے اندر جو کہ شاید ایز این اونر، ایز اے مینیجر آپ کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن اس پروسیجر سے، اس سسٹم سے ویلیو ایڈیشن آپ کی انفارمیشن میں ہو رہی ہے یا نہیں. تو یہ ہمارے آبجیکٹوز، پرپسز، سسٹمز اینڈ پروسیجرز کے حوالے. اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں یہ کسی خاص ماحول کے لیے ہیں باتیں، یعنی بھائی یہ ساری گفتگو جو ہے یہ کہیں کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، جہاں یہ سسٹمز، پروسیجرز، بزنس فلوز کمپیوٹرائز سسٹم میں ایک اہمیت رکھتے ہیں، وہیں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک نان کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. آپ تمام کام مینولی کرتے ہیں، کوئی مشین وشین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ان تمام پہلو جو ہیں بزنس کے ان کو تو پھر بھی اٹینڈ کرنا ہے، ان کو تو پھر بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے، ان کے لیے تو پھر بھی آپ کو طریقہ کار اختیار کرنے پڑیں گے، وہ سسٹم واضح کرنا پڑے گا، وہ پروسیجرز بنانے پڑیں گے. ہاں، جب ہم کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ہمارے سسٹم کا اسکوپ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. اگر مینولی یا مینوئل انوائرمنٹ کے اندر ہم بہت سارے لوگ رکھ کے ان سے ہاتھ سے کام کروا رہے تھے، آج وہ بہت سارے کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں بہت سارے کام مشین کر رہی ہے. مشین کے اندر جو سافٹ ویئر موجود ہے، مشین کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر آپ استعمال کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی اکٹھا کر کے اور ان کے بارے میں بھی جو سسٹمز ہیں اور پروسیجرز جو ان کے حوالے سے ہیں، ٹو integrate them, to make them achieve the objective that you have in mind، وہ تمام چیزیں سسٹم کا حصہ بن جاتی ہیں. سو ہارڈ ویئر کی بات بھی آ جاتی ہے، سافٹ ویئر کی بات بھی آ جاتی ہے، اور پھر ڈیزائن اور لنکیجز کی بات آتی ہے، کیونکہ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی اور وہ طریقہ کار اور وہ پروسیجرز جو کہ آپ نے تحریر کر دی ہے اور کہا کہ ان کے حساب سے ہم کام کریں گے، تو وہ اب آپ ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ اب آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. مینوئل سے ہٹ گئے، مینوئل میں ایک شخص دوسرے شخص کا کام چیک کر رہا ہے، مشین میں کون کا چیک کرے گا؟ مشین کے اندر جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ کیسے چیک ہوگی کہ وہ صحیح ہو رہی ہے اور وہی ہو رہی ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ لہذا مشین کے اندر جو کچھ ہونا ہے اور کس طریقے سے ہونا ہے وہ بھی سسٹم کا پارٹ بن جائے. تو یہ چیز، پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جی سسٹمز، پروسیجرز مینوئل انوائرمنٹ میں یعنی نان کمپیوٹرائزڈ، نان آٹومیٹڈ انوائرمنٹ میں بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں کہ جتنے کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ. فرق کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ اس سسٹم کا اسکوپ جو ہے وہ وسیع ہو گیا، تھوڑا سا بڑھ گیا، اور اب آپ نے کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو بھی اس کا آرکیٹیکچر بنانا ہے، جو بھی اس کی تشکیل دینی ہے، وہ اس کے حساب سے ہوگی، کیونکہ بہت سارے کام جو ہیں اب وہ آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں، مشین خود کر رہی ہے، کوئی اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہا. تو یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج بن جاتا ہے کہ جی انفارمیشن سسٹمز کو جس وقت ہم تشکیل دیتے ہیں، ہم جس وقت بناتے ہیں، تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ ذہن میں آتی ہیں. بہت سارے کام جو ہم مینولی ایک طریقے سے کرتے تھے وہ اب چینج کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اب انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے گفتگو مزید کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ
ڈیٹا اور انفارمیشن کا جو ڈفرنس ہے اس کو پھر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ڈیٹا ریپرزینٹس فیکٹس آف اینی کائنڈ, اور انفارمیشن جو ہے, انفارمیشن از دا پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا آفٹر بینگ ویریفائڈ اینڈ سبسٹینشیٹڈ ان ویریس ویز. وہی را ڈیٹا جو ہے, جو خام ڈیٹا ہے, اس کو جب ہم پروسیس کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, جو اس پروسیجر میں سے گزرتا ہے جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے, تو تب ہمارے پاس وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہمیں کچھ انفارمیشن پرووائڈ کرے, کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک آپ کے پاس فگر آ جاتی ہے لاکھ کی. اب یہ لاکھ کی فگر بائی اٹ سیلف بے معنی ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے لاکھ آئٹمس بیچے ہیں. یہ لاکھ کیا چیز ریپرزینٹ کرتی ہے؟ یہ روپے ہیں, یہ نمبرز ہیں, یہ کلو گرامز ہیں, ٹنز ہیں, کس چیز کے؟ یہ اب تمام سوالات اور تمام باتیں جو ہیں یہ اس بیسک ایک فگر میں ویلیو ایڈیشن کر رہی ہیں, جس سے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لاکھ کی ایک فگر ایک میننگ فل انفارمیشن بن جاتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آج ہم نے لاکھ روپے کی سیل کی. جی لاکھ روپے کی سیل ہوئی, لیکن اس سیل میں کون کون سے پروڈکٹس کو ہم نے بیچا؟ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لاکھ کا, لاکھ روپے کا, لاکھ نمبرز کا, لاکھ ٹن کا آپ بریک اپ دیجیے, آپ میرے معلومات میں اضافہ کیجیے. علم تو یہ بھی تھا کہ لاکھ کی فگر ہے, لیکن بھائی لاکھ کی فگر خالی کچھ ریپرزینٹ نہیں کرتی جب تک وہ کسی حوالے سے نہ بیان کی جا رہی. اور جب کسی چیز کا حوالہ اس فگر کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور ان سوالات کے جوابات بھی ہمیں وہیں سے دستیاب ہونے ہیں, اسی سسٹم سے دستیاب ہونے ہیں, اسی پروسیجر سے دستیاب ہونے ہیں جو ریکارڈ یہ کر رہا ہے کہ لاکھ کی فگر ہے. تو یہ فرق جو ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے. کیوں رہنا چاہیے؟ اس وجہ سے کہ جو آبجیکٹوز ہیں ایک انفارمیشن سسٹم کے, وہ آبجیکٹوز یہ ہیں کہ اس ڈیٹا کو اس طریقے سے استعمال پروسیس کرنے کے بعد, اس طریقے سے ایک خاص طریقے سے ریکارڈ کرنے کے بعد, جو طریقہ ہر پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہی بیان کیا جائے گا, اس کے بعد یہ ہم نے اس قابل ہو جائے کہ ہمیں وہ تمام انفارمیشن مل جائے جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے, جس کی بیسس پہ ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارا کاروبار, ہماری بزنس وہ کس طرف جا رہی ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. یہ فرق بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ فرق جو ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے جس وقت ہم سسٹمز, پروسیجرز, انفارمیشن سسٹمز کی بات کرتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں یہاں سے اور بات کرتے ہیں کہ ڈیفینیشن انفارمیشن سسٹمز کا. ہم بہت دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں, لیکن بیسکلی اب ایک ہم فارمل ڈیفینیشن کی طرف آ رہے ہیں انفارمیشن سسٹمز کی. انٹر ریلیٹڈ کمپوننٹس ورکنگ ٹوگیدر ٹو کلیکٹ, پروسیس, اسٹور اینڈ ڈسیمینیٹ انفارمیشن. بہت سارے مختلف پارٹس ہیں جو کہ اکٹھے ملائے جاتے ہیں. ان پارٹس کو پہلے تو کلیکشن ہو گئی کہ جی ان سارے ڈیٹا کو ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جائے, ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, پھر اس ایکٹیویٹی کو پروسیس کیا جائے, اس کو ریکارڈ یا اسٹور کہیں کیا جائے, اور پھر اس اسٹوریج
اور ریکارڈنگ جو ہوئی ہے اس سے آپ ایسی انفارمیشن تیار کریں جو کہ مختلف لیولز آف مینجمنٹ پہ مختلف لوگوں کو چاہیے اپنی کارکردگی دیکھنے کے لیے, ڈسیشن میکنگ کے لیے, بہت سارے اور کام کرنے کے لیے. تو آبجیکٹو جو ہے انفارمیشن سسٹمز کا پھر کیا ہوا؟ ٹو سپورٹ ڈسیشن میکنگ, کوآرڈینیشن کنٹرول, انالیسس اینڈ ویژولائزیشن ان این آرگنائزیشن. بہت ساری چیز ڈسیشن میکنگ بھی کرنی ہے آپ کو اسی ڈیٹا کی بیسس پہ, انہی جو کہ مختلف ایکٹیویٹیز سے ریلیٹ کرتے ہیں, جن کو آپ نے کلیکٹ کیا, جن کو آپ نے پروسیس کیا, جن کو آپ نے اسٹور کیا, اور جس سے انفارمیشن تیار کی تاکہ ڈسیشن میکنگ کو سپورٹ ملے, تاکہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو ایک کوآرڈینیٹڈ انداز میں ان کو کیا جا سکے, ٹو انکریز ایفیشنسیز, ٹو انکریز پروڈکٹیوٹی, ٹو انکریز دی ہارمنی ان دا ورکنگ انوائرمنٹ. پھر اس ساری انفارمیشن کو اینالائز کیا جائے, اینالائز کر کے وہ انفارمیشن پروڈیوس کی جائے, اور پھر جو انفارمیشن ہسٹورک ہے, آج کی ہے, آئندہ کی بارے میں, اس کے لیے ہم اس کو پروجیکٹ کر سکیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے کاروبار کے ساتھ آئندہ بھی کیا ہونا ہے. سو فورکاسٹنگ بھی آ جاتی, ویژولائزیشن جو ہے وہ فورکاسٹنگ کے اندر کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے اس کو. انالیسس کرنا اس لیے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ کیسے کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, کیسے کرنا چاہیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, تاکہ جو بات پہلے بھی کہی گئی کہ کمپٹیٹونیس جو مارکیٹ کے اندر پایا جاتا ہے, اور آج جب کہ ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں, ساری دنیا سے کمپٹیشن ہے آپ کا, لہذا آپ کے کاروبار کو, آپ کے پاس جو چیز ہے, جو مال ہے, اس کو آپ نے دوسرے کے مقابلے میں ایک بہتر انداز میں, بہتر طریقے سے آپ نے بنانا ہے, اس کو بیچنا ہے, اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, تو تبھی جا کے آپ بزنس میں سروائیو کر سکیں گے. یہ تمام چیزیں انفارمیشن یا ڈسیشن میکنگ کے لیے انفارمیشن سسٹم سے آئیں گی. مینوئل اور کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹمز کے بارے میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا کہ کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جی اب آپ کے پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مشین کے تھرو ہو رہی ہیں, وہ آپ خود ہاتھ سے بیٹھ کے وہ ضرب تقسیم انالیسس جو ہے وہ نہیں کر رہے, بلکہ وہ انالیسز, وہ ضرب اور تقسیم اور جمع اور تفریق, وہ تمام کی تمام آٹومیٹکلی جو ہے وہ مشین کر رہی ہے. جو را مٹیریل اس میں آپ انٹر کر رہے ہیں, اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے, ان سے کون کون سی کتابیں لکھنی ہیں, کون کون سی اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر کون کون سی انفارمیشن رپورٹس اس نے بنانی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب مشین کر رہی ہے, جو کہ پہلے ہم ایک زمانے میں مینولی کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیکچر میں نے یہ کہا تھا کہ بہت سال پہلے پاکستان کی ایک میجر ایکسپورٹ سٹی جو ہے, وہاں پہ لوگ جو تھے انہوں نے اس وقت مجھ سے کہا, آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بڑی شرم آتی ہے جب ہمارا سپلائر کو باہر یا بائر جو ہے وہ باہر ملک سے ہمیں فون کرتا ہے اور وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں ہمارے آرڈر کا سٹیٹس بتائے کہ جی ہم نے جو آرڈر آپ کو دیا تھا وہ اب کس سٹیج پہ پہنچا ہے. تو کہتے کہ ہمیں تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں یہ دستیاب پتہ کرتے کرتے کہ جی کیسے کیا اس کو انفارمیشن دیں. اب یہ کمپیوٹر کی بات آپ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمیں 2 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ جی اس وقت ہمارے آرڈر کا سٹیٹس جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے. تو یہ فرق جو ہے یہ اب مینوئل سے آپ کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں جب چلے گئے, آپ کو
کمپیوٹر کو اڈاپٹ کرنا پڑا. کیوں؟ کہ آپ کی کاروبار کی ضرورت بن گیا ہے. اب جیسے وہ آیا تو آپ کے جو کنٹرول میکنزمز تھے, جو مینولی کہ جی یہ بندہ, یہ 4 بندے ہیں, وہ اس کا کام چیک کرتا ہے, وہ اس کا کام چیک کرتا ہے, وہ اس کا کام چیک کرتا ہے, اور ان سب کے اوپر ایک سپروائزر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان سب کا کام چیک کرنا چاہیے ان کو. وہ سچویشن ختم ہو گئی. اب سچویشن کیا ہے؟ آپ نے ڈیٹا ڈالا مشین کے اندر, مشین نے خود ہی اس کو پروسیس کیا اور انفارمیشن آپ کو پیش کر دی, رپورٹ پیش کر دی. کیا اس کا مطلب ہے وہ تمام سپرویژن, وہ تمام کنٹرول, وہ تمام چیکنگ ختم ہو گئی؟ نہیں. وہ جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو بنایا, جو آپ چلا رہے ہیں, اس کے اندر بلٹ ان کیا گیا ہے. وہ انفارمیشن کس کو جانی ہے, کس کو نہیں جانی ہے, یہ چیزیں بھی سیکیورٹی کے تھرو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کیا وہ سیکیورٹی کنٹرولز جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو کنٹرولز وہیں پہ موجود ہیں. نوعیت ان کی تبدیل ہو گئی ہے بیکاز آف دا یوزیج آف مشینز. ورنہ اہمیت سسٹمز, پروسیجرز, انفارمیشن سسٹمز کی مینوئل سسٹم میں بھی اتنی ہے جتنی کہ ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ. اب ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ ایک کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کی. جیسے میں نے کہا کہ سسٹمز اینڈ پروسیجرز کی جب ہم بات کر رہے تھے, اس وقت میں نے یہ کہا کہ کمپیوٹر آنے کی وجہ سے اسکوپ جو ہے اس میں اب ہارڈ ویئر بھی آ گیا, اس میں سافٹ ویئر بھی آ گیا, اور ڈیزائن کے ایلیمنٹس بھی آ گئے کہ جی وہ ساری چیز جس طریقے سے کام کرے گی اس کا ڈیزائن کیا ہے, سیکیورٹی کیا ہے, یہ بہت ساری باتیں ہیں. سو کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم جو ہے از این انفارمیشن سسٹم دیٹ یوزز کمپیوٹر اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی ٹو پرفارم اٹس انٹینڈیڈ ٹاسکس. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے انفارمیشن سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گئی ہے, ایک لازم حصہ ہو گئی انفارمیشن ٹیکنالوجی. اور آپ جس وقت وہ پروسیجرز اور وہ سسٹمز اور وہ فلوز, انفارمیشن فلوز کو ڈیزائن کر رہے ہیں, اب یہ چیز جو ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے آ جائے گی یا آنی چاہیے. اب پھر سے ذرا دیکھ لیں کہ مینولی اور کمپیوٹر سسٹم کے اندر ایک فرق کیا ہے. مینوئل سسٹم کے اندر لوگ ہیں, پروسیجرز ہیں اور مینوئل ریکارڈز ہیں. کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر کیا ہے؟ انفارمیشن سسٹم کے لیے ضروری کیا ہے؟ لوگ بہرحال ضروری ہیں. لوگوں کے بغیر کمپیوٹر نہیں چل سکتا, سسٹمز نہیں ڈیزائن ہو سکتے, پروسیجرز نہیں ڈیزائن ہو سکتے. پروسیجرز لازم ہیں. پروسیجرز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کریشن, جس کو ہم مینوئل ریکارڈز کہہ رہے ہیں, اب اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس. وہ ڈیٹا بیس کریٹ ہو رہا ہے کمپیوٹر کے اندر. ڈیٹا بیس کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے. بڑے ایک سمپل ابھی گفتگو کر رہا ہوں میں. وہ جو انجن ہے اس مشین کے اندر, اس کو کیسے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ اس کو وصول ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ جو انجن ہے جو اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہ سافٹ ویئر ہے. وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کسی ترکیب, کسی حوالے سے لکھا گیا ہے. وہ ترکیب اور حوالہ کیا ہے؟ وہ وہی سسٹمز اور پروسیجرز ہیں آپ کے جو آپ لے آؤٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو اب ایک کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور پوزیشن آ جاتی ہے نیٹورک کی کہ جی 15 لوگ ہیں, 20 لوگ ہیں, 50 لوگ ہیں, 100 لوگ ہیں آپ کے ادارے میں, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں. ان سب کو مشینیں چاہیے, ان سب نے کوئی نہ کوئی فنکشن جو ہے وہ مشین پہ ہی پرفارم کرنا ہے. تو ان کی آپس میں لنکیج,
برانچز کی ہیڈ آفس کے ساتھ لنکیج. ہیڈ آفس کہیں بھی ہو، وہ نیو یارک میں ہو، وہ کراچی میں ہو، وہ لاہور میں ہو، وہ اسلام آباد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہے، ہر جگہ سے جو انفارمیشن آ رہی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. نادرا سینٹرل آفس بیسڈ ہے، سینٹرل سرورز بیسڈ ہے اسلام آباد کے اندر. ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے ہر شہر کی، ہر چھوٹے بڑے، جہاں جہاں نادرا کا سینٹر ہے، جہاں جہاں وہ انفارمیشن آپ کے بارے میں آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے، پاسپورٹ کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے وہ اس میں فیڈ ہو رہی ہے. وہ مشین جو ہے جس میں یہ تمام چیزیں رکھی جا رہی ہیں وہ اسلام آباد میں پڑا ہوا. آپس میں جو ان کا رابطہ ہے، ان کا تعلق ہے، وہ چیز جو ہے اس پورے جال کو ہم نیٹ ورک کہہ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. کیوں کہ جی آپس میں جو کنیکشن ہے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. کون سی انفارمیشن کدھر کس وقت کہاں پہ اسٹور ہوگی. یہ تو نہیں کہ جی ہر چیز کی فوٹو کاپی بن رہی، دو دفعہ ہم وہی انفارمیشن انٹر کر رہے ہیں. کیسے کراس چیک ہوگا، کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ 4 شہروں سے تو اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں جاری کروا رہا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا، اس سسٹم کا، کمپیوٹرائزڈ سسٹم کا، انفارمیشن سسٹم کے یہ حصے بن جاتے ہیں. اب ہم جس وقت آج کی دنیا کے اندر انفارمیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہی صورت آتی ہے سامنے کہ ہم کمپیوٹرائز بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کی بات کر رہے ہیں. اور یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ آئندہ جو گفتگو انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے ہے وہ اس نوشن کے تحت ہوگی کہ ہم کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کو مختلف پیرائے سے دیکھ رہے ہیں. اور بات اور گفتگو جو ہے ہماری وہ کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کی ہے. انفارمیشن سسٹمز کی ضرورت ہم یہ تمام باتیں کر چکے ہیں. ایمرجنگ گلوبل اکانومیز ہیں، ٹرانسفارمنگ انڈسٹریل اکانومیز ہیں، ٹرانسفارمڈ بزنس انٹرپرائز ہے، اور پھر ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے آج تو بات ڈیجیٹل فرمز کی آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ورچوئل فرمز، ورچوئل یونیورسٹی، آن لائن، ڈسٹینس لرننگ، ای کامرس، ای بزنس، یہ ایک نیا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے جس کے حوالے سے اب ہم جس میں کام کر رہے ہیں. گلوبل اکانومیز میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ان ٹرمز آف کمپٹیٹونیس، ان ٹرمز آف انفارمیشن ریکوائرمنٹس، ان ٹرمز آف کمپٹیٹرز. ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہونی چاہیے اگر ہم اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں. پرائسنگ کیا ہے دوسرے لوگوں کی، کاسٹ کیا ہے دوسرے لوگوں کی، کیا طریقہ کار ہے، ٹیکنالوجیز کیا ہیں، فلانا تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ حصہ انفارمیشن سسٹمز کا بن جاتی ہے. فارن ٹریڈ، ملٹی لیٹرل اگریمنٹس، کبھی WTO کی بات کرتے ہیں، کبھی نیفٹا کی بات کرتے ہیں، کبھی سیفٹا کی بات کرتے ہیں. مختلف قسم کے اگریمنٹس ہیں اور اس پہ امپورٹ بھی، اس کے تحت امپورٹ بھی ہو رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. چیز یہ ہے کہ جی وہ ساری اکانومی جو ہے، اب سڈنلی ہم کہتے ہیں کہ جی کل تک تو ہم 15%، 20%، 25% منافع پہ ہم مال بیچ رہے تھے. آج ہمارا کمپٹیشن کی وجہ سے جی منافع کم ہو گیا. کیوں کہ فلاں ملک سے وہی مال جو ہے وہ جی سستا آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ ڈیوٹیاں کم ہو گئیں. پہلے ہماری مرضی ہوتی تھی، پہلے پروٹیکشنزم کی ایک رجیم ہوا کرتی تھی، وہ پروٹیکشنزم ختم ہو چکا ہے. آج اوپننس کی بات ہو رہی ہے، نو ٹریڈ بارڈرز کی بات ہو رہی ہے.
لہٰذا جو بزنس انوائرمنٹ ہے, جو کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہے, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ چینج ہو گیا. اور اس حوالے سے آپ کی بزنس اور آپ کے کاروبار کو بھی ایفیکٹ ہوگا اور ہوا ہے. اور اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن بر وقت آنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کمپیٹیٹرز ہمارے کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, اپنے ملک سے باہر. تو تبھی ہم اپنے لیے ایک کوئی صحیح اور واضح قسم کا پروگرام جو ہے آئندہ کے لیے اس کا تعین کر سکیں گے. جہاں تک انڈسٹریل اکانومیز کی بات ہے, اب یہ کہ جی ایک نالج بیسڈ اکانومی کی بات ہو رہی ہے. پہلے شاید نالج بیسڈ اکانومی کی بات نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب علم بھی اور مختلف چیزوں کے بارے میں ایک ویب سائٹس اور انٹرنیٹس اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک بہت بڑا سمندر انفارمیشن اور نالج کا آپ کو گھر بیٹھے اویلیبل ہو گیا. اب لوگ جو مختلف ایریاز میں وہ انفارمیشن دے رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, وہ اپنے اس پرٹیکولر لائن کے اندر اس بزنس کے ایک بہت مختصر حصے کے حوالے سے وہ اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, اس میں نالج رکھتے ہیں, اور وہ نالج آپ کو اویلیبل ہے. پھر چیز آ گئی کہ جی جو ڈیولپڈ ملک ہیں, خاص طور پہ جہاں پہ کہ تنخواہوں کا لیول, جہاں پہ کہ سکلز کا لیول بہت بڑھتا جا رہا ہے, اب کچھ کام اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ وہ ان کو وارا نہیں کھاتے خود کرتے ہوئے, لہذا وہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں. آپ ایک ایئر لائن کو لندن شہر میں فون کرتے ہیں کہ میری ٹکٹ کی ریزرویشن کنفرم کر دیں. آپ کو شاید یہ نہیں علم ہوتا کہ وہ جس وقت آپ ٹیلی فون میں لاتے ہیں تو آپ کا کنیکشن جو ہے وہ لندن شہر سے نہیں رہتا, آپ کا کنیکشن جو ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور وہ اور ملک جو ہے جو ان کے لیے یہ ریزرویشن ریکنفرمیشن کا کام کر رہا ہے, وہ آپ کو ریکنفرم کر کے دے رہا ہے کہ جی آپ کی سیٹ جو ہے وہ ہم نے کنفرم کر دی. یہ آؤٹ سورسنگ, پرچیزنگ کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ہبز بن چکے ہیں. آپ کو فلانی گاڑی کا ایک پرزہ چاہیے, اس گاڑی مینوفیکچر کرنے والی کمپنی نے ایک ہب کریٹ کر دیا جہاں پہ دنیا جہان کے وہ پارٹ مینوفیکچر کرنے والے اپنے تمام حالات, اپنی پرائس لیس, اپنا سب کچھ جو ہے, ڈلیوری ٹائمز, یہ وہ, آپ اس ہب پہ جائیے, اس ہب سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے آپ کے لیے سوٹیبل کیا ہے, اور آپ اس پہ ڈائریکٹلی آرڈر پلیس کریں اور وہ مال آپ کو 10 دنوں کی بجائے آپ کو 2 دنوں کے اندر دستیاب ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے ایک ریولوشن ہے جو کہ اکانومیز, انڈسٹریل اکانومیز کے اندر آیا اور اس نے چینج کر کے رکھ دی ہے ساری سچویشن. اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر ہے. آپ ہارٹ کا آپریشن لاہور شہر میں بیٹھ کے کرتے ہیں, تصویریں کسی دوسرے ملک میں دیکھی جا رہی ہیں, جو ایکسپرٹ ہے دنیا کا وہ تصاویر جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ دیکھ کے آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے ان ڈاکٹرز کو جو آپ کا ہارٹ کا آپریشن کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا. بینکوں کی ٹرانزیکشنز ہیں جہاں پہ 2 ہفتے لگتے تھے ریمیٹنسز کو آتے ہوئے جاتے ہوئے, آج وہی کام جو ہے 2 دن 3 دن کے اندر کام ہو رہا. انشورنس فرمز, لا فرمز, یہ تمام لوگ جو ہیں بہت سارے کام اپنے ٹرانسکرپشن سروسز کا ہم پاکستان میں بہت کام سنتے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ ہو رہی. یہ ٹرانسکرپشن سروس کیا چیز ہے؟ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے جن کا کام ہے یہ کرنا؟ یہ جہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے. امریکہ میں وکیل بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنا کمپیوٹر کے اوپر نوٹنگ کر رہا ہے, وہ نوٹنگ آپ کے پاس آ رہی ہے, آپ اس کو
ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دوبارہ سے لکھ کے صحیح فولڈر میں ڈال کے اس کو واپس کر رہے ہیں. وہ آپ کو اس کی پیمنٹ کر رہا ہے. ڈاکٹر پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر, آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں جو اس کی نوٹنگ ہوئی ہے اس کو ٹرانسکرائب کر رہے ہیں. ٹرانسکرائب کرنے کے بعد آپ اس انفارمیشن کو واپس اس ڈاکٹر کے پاس بھیج رہے ہیں, اور جو رپورٹ اس کو چاہیے, انفارمیشن رپورٹ چاہیے, اس کو ساتھ دے رہے ہیں. یہ چینجز آئی ہیں انڈسٹریل اکانومیز کے. اب لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جی ادھر کہا اور ادھر ہو جانا چاہیے. ہم ہمیشہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے, لیکن آج سہولت بہت ساری ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں پہ یہ عین ممکن ہے, اور یہ پارٹ بن گیا ہے اب ہماری اکانومی کا. جیسے میں نے کہا کہ جی ہمارے آپ ہبز ہیں, انڈسٹریل ہبز ہیں, آپ کے اپنے ایک مینوفیکچرر کا ہب ہے کہ جی جتنے اسپیئر پارٹس مینوفیکچرر ہیں اس کے, ان سب کی لسٹنگ آپ کو ایک جگہ مل جائے. آپ کو ساری دنیا میں تلاش نہ کرنا پڑے, آپ کو مختلف ملکوں کی ڈائریکٹریاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, ان کے ٹیلی فون نمبر میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سب کام اب آپ مشین پہ کریں. بزنس انٹرپرائز کیسے چینج ہو گئی؟ بزنس انٹرپرائز جو پرانی ایک ہائیاکل سٹرکچرز تھے, ایک سینٹرلائزڈ کمانڈ تھی اور اسٹینڈرڈ ایک آپریٹنگ پروسیجرز تھے, ان سے اب ہم تبدیل ہو کر کے فلیٹر ہائرارکیز کی بات کرتے ہیں یا فلیٹر آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں. وہ فلیٹر آرگنائزیشنز اسی حوالے سے اچیو ہو رہی ہیں کہ بہت ساری ایکٹیویٹی ایسی ہے جو کہ آپ کو پہلے خود ان ہاؤس کرنی پڑتی تھی, اب اس کے لیے طریقے آ گئے ہیں کہ جی آپ نے آؤٹ سورسنگ کر دی, آپ نے ہبس کریٹ کر دیے, لہٰذا وہ آپ کے یہاں پہ آپ کے اوپر لوڈ نہیں ہے, آپ ایک پرائس دے رہے ہیں اور سروس حاصل کر رہے ہیں, اور وہ پرائس جس پہ سروس حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی کاسٹ میں شامل ہے. ڈی سینٹرلائزیشن اور فلیکسیبلٹی, یہ اب نیا بزنس انٹرپرائز کا طریقہ کار ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاسبل زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہوتی ہیں جب آپ کے پاس ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ ہے. ڈیجیٹل فرمز کے حوالے سے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جی اب ای کامرس کی بات ہے, ای بزنس کی بات ہے, یہ تمام چیزیں ورچوئل یونیورسٹی, یہ سب چیز جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرائزڈ بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے یہ تمام چیز جو ہے یہ آپ تک پہنچ رہی ہے. اس سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ جی آج کے لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں, اور آئندہ اس گفتگو کو انفارمیشن کمپیوٹرائزڈ کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کو آگے لے کے چلیں گے. اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے, اس کے مختلف پہلو کیا ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. شکریہ اور خدا حافظ.